اسی کے دودھ کو دوہتے ہیں، وہی کھاتے ہیں، اسی کو بیچتے ہیں، اسی سے پہننا اوڑھنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے لڑکے کا رشتہ اس لڑکی سے لے جا کر دو۔ اسلام کا ایسا زمانہ تھا کہ اگر بڑی بڑی ریاستوں کے بادشاہ فارس اور روم کے اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لڑکے کا رشتہ وہاں بھیجتے تو لوٹ نہیں سکتا تھا رشتہ۔ کچھ پتہ نہیں کہ یہ لڑکی اندھی ہے، کانی ہے، گوری ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، کالی ہے، کس کا خاندان کیا ہے، حسب نسب کچھ پتہ نہیں۔ اور امیر المومنین کہتے میرے لڑکے کا کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اس رفیق حیات کو تلاش کرنا جس کے دل میں خوف خدا۔ حضرت عمر نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ خلفائے بنو امیہ میں ایک بہت بڑے عدل و انصاف کے آدمی بادشاہ گزرے ہیں، عمر ابن عبد العزیز۔ سن 99 سے لے کر 2 سال 101 تک ان کی حکومت رہی ہے۔ اتنے بڑے آدمی کہ مؤرخین ان کا شمار خلفائے راشدین میں کرتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عمر ابن عبد العزیز۔ امام بخاری جیسا آدمی ان کی زبان سے جو بات نکلی ہے اس کو حجت میں پیش دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں عمر ابن عبد العزیز اسی لڑکی کے پیٹ سے جو نسل چلی ہے اس میں عمر ابن عبد العزیز ہے۔ میرے بھائی یہ ہے وہ چیز جس کو اللہ کا نبی فرماتا ہے جب لوگ گانے والیوں کو اپنانے لگیں گے اور وہ چیزیں جن پر گایا جاتا ہے اس کو اپنا۔ مسلمان اپنی زندگی کو دیکھے، اپنے گھروں کے حالات کو دیکھو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ بہار میں اتنا بڑا فساد ہو گیا۔ بھائی کیا تھا فساد؟ ہندو لڑکا مسلمان لڑکی دونوں ایک ساتھ چلے۔ ارے ظالم عقل کے اندھے، جب تو نے اپنی جوان لڑکی کو لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، ہنسی مذاق، چلنے پھرنے اور پڑھنے کے لیے اسکول کی بالکل آزادانہ زندگی میں کیا ڈرتا ہے؟ مسلمان کیوں کہتا ہے کہ ہندو کے ساتھ، ہندو کیوں کہتا ہے کہ مسلمان؟ جب تو نے اپنی جوان لڑکی کو جوان لڑکوں کے ساتھ ہنسی مذاق، اٹھنا بیٹھنا، پڑھنا لکھنا، چلنا پھرنا بھیج دیا، آج تو اس کے اندر اپنی ذلت کیا میں؟ اس وقت تیری ذلت نہیں تھی جب تیری لڑکی دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتی تھی ڈوب مر جا کر کے؟ اب روتا کس لیے؟ عجیب و غریب چیز ہے۔ اسی کے دروازے کو بند کیا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا اسے اپنا جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ نہ ماں باپ کے دل میں خوف خدا اور عزت و آبرو، نہ اولاد کے دل میں عزت و آبرو، نہ بچیوں کے دل میں جہاں چاہیں چلی جائیں جس کے ساتھ چلی جائیں۔ اب رونا اور لڑنا جھگڑنا کیا ہے؟ پاگل بنے۔ اگر تمہیں عزت و آبرو کا خیال ہو اپنے زنانہ اسکول بناؤ، نہیں اپنے گھر کے اندر بیٹھا لو۔ نہیں بیٹھا لو گے یہ تو چل رہا ہے، قصہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ روتے کیوں ہو؟ مرتے کیوں ہو؟ جھگڑا کس لیے کرتے ہو؟ پاگل بنے۔ جب تم نے اپنی بچی کو جوان کو بھیج دیا، گھر سے نکال دیا، کون مائی کا لال ہے جو اس کی عفت و آبرو کی حفاظت کر سکتا ہے؟ کہاں سے حفاظت ہوگی میرے بھائی؟ اور آخری چیز فرماتے ہیں وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور جب اس امت کے بعد کے آنے والے لوگ، پہلے لوگ صحابہ
تابعین تبع تابعین پر لعنت بھیجنے لگے. جن سے دین ہمیں ملا، قرآن ہم سے ملا، شریعت ہم کو ملی، ان کے اوپر لعنت. فرماتے فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ. لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے کس چیز کا؟ آندیاں چلیں گی، آگ برساتی، زلزلے آئیں گے، آبادیوں کے آبادیاں دھس دھس جائیں. میرے بھائی یہ حدیث ہے. ہر چیز اپنے معاشرے کے اندر دیکھو ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اگر ہے اس کے خلاف جہاد کرو. اور دیکھو کبھی بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. اس طرح کہ شرابی شراب پی رہا ہے، میں نے تو اپنے دروازے کو بند کر دیا. جواری جوا کھیل رہا ہے، مرنے دو، میں تو محفوظ ہوں. بدکاری کرنے والا بدکاری کر رہا ہے، میرا دروازہ بند ہے. نہیں، قانون قدرت یہ ہے کہ عذاب آئے گا تو گناہ گار کے ہاتھ کو پکڑو، نہ کر گناہ. ایک قصہ سنا کر میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو. ہماری عبادت کا دن جمعہ ہے، یہودیوں کی عبادت کا دن سنیچر ہے، عیسائیوں کی عبادت کا دن اتوار ہے. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ سنیچر کا دن عبادت کا دن ہے، امت کو منع کرو کہ اس دن مچھلی نہیں پکڑی جائے گی، عبادت کرو. اب امتحان ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے استاتیم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تاتیہم. سنیچر کے دن تو مچھلیاں اچھلتی تھی، کودتی تھی، اوپر اوپر پھرتی تھی، مگر پکڑنے کی ممانعت. اور جہاں سنیچر گزرا مچھلیاں غائب. اب صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے مچھلی نہیں آتی. تو بڑے چالو لوگ تھے. ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے اپنے گھروں کے سامنے بڑے بڑے حوض بنا لیے کھود کر کے، اور ان میں سے نالا نکال کر کے سمندر یا دریا میں لگا دیا. پانی سمندر یا دریا کا حوض میں بھر گیا. اب جب سنیچر کے دن مچھلی آتی تھی تو جب نالے سے مچھلی 2 4 5 10 آ گئی، نالے کا منہ بند کر دیا، مچھلی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، منہ بند کر دیا. جب سنیچر کا دن گزر گیا تو مچھلی کو پکڑا، کھایا، بیچا، مزے کرے. اب اس میں قرآن کہتا ہے کہ اس میں 2 جماعتیں بن گئی. ایک تو وہ جو گناہ نہیں کر رہے تھے، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، گھر کا دروازہ بند، سنیچر کا دن آتا تھا، عبادت بھی کرتے تھے اللہ کی، گناہ میں شریک نہیں تھے. ایک وہ جو گناہ کر رہے تھے، مچھلی پکڑ رہے تھے. یہ لوگ جو گھر بیٹھے تھے گناہ نہیں کر رہے تھے. اس میں 2، ایک تو وہ جو گھر میں بیٹھے تھے، ایک وہ جو جا کر انہیں سمجھاتے تھے بابا کیوں گناہ کر رہے ہیں، نبی کی بات مانو، نہیں مانو گے خدا کا عذاب آئے گا. گناہ نہ کرنے والوں میں ایک وہ جو گھر بیٹھے تھے، ایک وہ جو گناہ کرنے والوں کے ہاتھ کو پکڑ رہے تھے. یہ جو گھر بیٹھے تھے کہتے ہیں ارے تم تو بے شرم ہو گئے ہو. وہ تمہیں گالی دیتے ہیں تو تم گالی سنتے ہو، وہ گھر سے نکالتے ہیں تم گھر سے نکل جاتے ہو. ہماری طرح عزت و آبرو سے اپنے گھر بیٹھو، تمہیں کیا لینا دینا ہے ان سے. روز پہنچ جاتے ہو اور ذلیل ہو کر کے آ جاتے ہو. کہتے تھے قرآن لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ.
انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یکسبون. ہم نے وہ لوگ جو گناہ کرنے سے روکتے تھے ہم نے انہیں تو ایک طرف کر دیا. الذین ینہون عن السوء، جو گناہ کرنے سے روکتے تھے انہیں تو بچا لیا، اور جو گناہ کر رہے تھے ان کو. اور ایک تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ ان کو اور ان کو جو گھر میں بیٹھ، دونوں کو اللہ فرماتا ہے عذاب میں پیس کر رکھ دیا. وہ جو گھر بیٹھے تھے انہیں بھی، ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا قصور یہ ہے گناہ کر نہیں رہے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے گناہ ہو رہا تھا. گناہ گار کے ہاتھ کو کیوں نہیں پکڑا؟ قانون قدرت وہ ہے، اللہ بچاتا اس کو ہے جو گناہ گاروں کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، گناہ سے روکتا ہے. وہ جو گھر بیٹھا ہوا ہے دیکھ رہا ہے گناہ ہو رہا ہے، روکتا نہیں تو مجھے گالی دے گا، مجھے مارے گا. سب برداشت کر لیکن روک. یہ ہے کار نبوت. رسول اللہ پر کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا؟ کس بات پر؟ اللہ کے دین کو پہنچاتے کیوں ہو؟ اگر خاموش ہو کر گھر بیٹھ جاتے کچھ نہ ہوتا. میرے بھائی، اصلاح معاشرے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تقریر سن لی اور اپنے گھر چلے گئے. نہیں، اصلاح معاشرے کا طریقہ یہ ہے اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنی آبادیوں میں جماعت بناؤ، 5 7 8 10 لوگوں کی. بے نمازیوں کے گھر جا کر پکڑ کر لاؤ. جو لوگ غم اور دکھ اور سکھ کے اندر بے راہ روی کرتے ہیں ان کو سمجھاؤ. شادی بیاہ میں اسراف ناچ گانے سے لوگوں کو روکو. مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے اللہ کے یہاں کل قیامت کے دن کہہ دو گے اے اللہ ان کے دل ہمارے ہاتھ میں نہیں تھے، ہم جو کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا. اور اگر نہیں، اصلاح معاشرہ صرف تقریر سے نہیں ہوتی ہے. بولے حبیب اللہ کا مدرسہ ہے، انہیں اس کی فکر کرنی چاہیے، جانا چاہیے. گاؤں در گاؤں کمیٹیاں بنانی چاہیے، ان کے اندر جان پیدا کرنی چاہیے، ان سے محاسبہ لینا چاہیے. یہ علماء کا کام ہے، تب تو وہ اپنے فرض منصبی کو ادا کر پائیں گے، ورنہ اصلاح معاشرہ اس طرح نہیں ہوگا. میں علماء کرام کا، مدرسے کے ذمہ داروں کا، مدرسے کے معتمین کا، آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مدرسے کی دعوت پر آج پورا دن اپنی زندگی کی مشغولیتوں کو چھوڑ کر دین کی بات سننے کے لیے لگایا. اللہ اس کو قبول فرمائے اور ہمارے حال کی، ہمارے معاشرے کی، ہمارے رہن سہن کی اللہ اصلاح فرمائے اور ہماری زندگی اس طرح گزرے اللہ ہماری نصرت فرمائے کہ ہم عذاب سے اللہ کے محفوظ رہ سکیں. میرے بھائی، اس کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی توفیق مانگنی چاہیے. اللهم إنا نشهدك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے الہ العالمین، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو قرض میں مبتلا ہیں انہیں قرض سے سبکدوش فرما. اے پروردگار جو پریشان ہیں ان کو پریشانی سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے معاشرے کو بہتر فرما. ہماری
اولاد کے دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو دین و ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں اور ہمارے بچوں کو بچیوں کو عفت و پاک دامنی عطا فرما، حیاء ایمانی عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں جگہ جگہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہ گاروں کو گناہ سے بچانے کی سعادت عطا فرما۔ اے پروردگار ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دین کا کام کر رہے ہیں ان افراد کی حفاظت فرما، جو جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جمعیت علماء کی حفاظت فرما، صدر ہے مولانا معروف صاحب، اے اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ سیکریٹری کی عمر میں برکت عطا فرما، دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرما۔